ہیلو گائس، السلام علیکم۔ آج ہم ایسے تین عظیم سائنٹسٹ کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے آئنسٹائن کے ایک تھیوری یا ان کے کہہ سکتے ہیں ان کے آئیڈیا کو رونگ پروف کرنے میں کافی اہم کردار ادا کیا، اور ان تینوں سائنٹسٹ کو اس کارنامے پہ 2022 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا ہے۔ جن تین سائنٹسٹ کی ہم صرف بات کر رہے ہیں ان کے نام میں ہے ایلن ایسپیکٹ، جان ایف پلنکر اینڈ اینٹم زلنجر۔ ان تین سائنٹسٹ نے مل کے آئنسٹائن کے ایک آئیڈیا کو کہہ سکتے ہیں ان کو اس کی جو پروف تھا اس کو رونگ قرار دیا ہے۔ تو ان تین سائنٹسٹ نے ایسا کیا کارنامہ کیا ہے، ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 1921 میں البرٹ آئنسٹائن نے ایک فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ دیا تھا، جس کے مطابق انرجی جو ہوتی ہے، انرجی کہ ہر چھوٹے پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ کوانٹائزڈ ہوتے ہیں، مطلب انرجی جو ہوتی ہے ان فارم آف پیکٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے، اور ان چھوٹے پارٹیکلز کو آئنسٹائن نے کوانٹا کا نام دیا تھا، جس کی بنیاد پر ایک پارٹیکل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ انرجی کو اس نے کوانٹائز قرار دیا تھا، لیکن اور اس باعث پر البرٹ آئنسٹائن کو فادر آف ماڈرن فزکس بھی کہا جاتا تھا، لیکن خود آئنسٹائن اس بات سے متفق نہیں کرتے تھے، وہ کوانٹم فزکس کے بڑے حامی نہیں تھے۔ اس کے برعکس اس دور میں ایک سائنٹسٹ تھے نیل بوہر، جو کوانٹم فزکس کو دل و جان سے فالو کرتے تھے اور اس پہ کافی کام کرتے تھے۔ نیل بوہر نے اس ٹائم سامنے آیا، اس نے ایک تھیوری دی تھی کہ پارٹیکلز کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ ہر ایک پارٹیکل جو ہوتا ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے ہر ایک اسٹیٹ میں ایٹ اے ٹائم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹیکل جو ہے وہ ایٹ ٹائم پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹیو بھی ہے، جب تک ہم اسے دیکھیں نہیں۔ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو وہ اس کے بعد وہ کوئی چیز گین کر لیتا ہے یا پوزیشن گین کر لیتا ہے یا ڈائریکشن گین لیتا ہے۔ لیٹس سپوز شروڈنجر کیٹ ایکویشن، جیسے کہ شروڈنجر نے کیا کہا تھا، کیٹ کو ایک ڈبے میں بند کر دیا تھا، اور اس کو کیٹ کو جب وہ اوپن کرنے گیا اس سے پہلے ڈبے کو اوپن کرنے سے پہلے یہ پروبیبلٹی تھی کہ ایک زندہ کیٹ جو ہے وہ زندہ بھی ہو سکتی تھی اور مر بھی سکتی تھی۔ تو یہاں پہ جو ہے پروبیبلٹی تھی، جب تک ہم وہ ڈبہ کھولے نا کیٹ زندہ بھی ہے اور کیٹ مر بھی گئی ہے۔ تو سیم نیل بوہر نے ہر پارٹیکل کے بارے میں بھی کہا تھا کہ پارٹیکل ایٹ اے ٹائم ایٹ اے ٹائم جو ہوتا ہے وہ کسی بھی اسٹیٹ میں ایگزسٹ کر سکتا ہے، اور اس کے برعکس جو تھے آئنسٹائن اس بات کو بالکل بھی فالو نہیں کرتے تھے، جیسے کہ آج کل کے سائنٹسٹ بھی فالو نہیں کر رہے، کم ہی طور پہ کر رہے تھے، اور آج اس طرح کے لوگ جو ان کے پاس تو انفارمیشن بھی نہیں تھی کہ وہ اس بات کو مان لیتے۔ اور آج کل کے آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ آج کل کے کافی بھی دور اگر اس بات کو نہیں مانیں گے، اسی لیے آئنسٹائن نے اس ٹائم ایک بات کی تھی، ڈو یو ریئلی بلیو دا مون اونلی ایگزسٹ وین یو لک ایٹ اٹ۔ اور آئنسٹائن کا کہنا یہ تھا کہ جو پارٹیکل بھی ہوتے ہیں یا دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک لاس کے حساب سے چلتی ہے۔ جس لا کا انہوں نے نام دیا ہوا تھا ڈٹرمنسٹ یونیورس ریئلٹی، اس کے مطابق جتنی بھی یونیورس میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک لا، مطلب لا کو فالو کرتی ہے۔ ان کی آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ یونیورس جو ایک میتھ کی طرح ہے، میتھ کے طرح کے فارمولے جس میں اپلائی ہوتے ہیں، اور یونیورس جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے یونیورس میں، ایک پارٹیکل بھی کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلتا ہے یا ایک پتا بھی ہلتا ہے تو یہ پورا سے پہلے سے پری پلان ہوتا ہے اور ایک ردم میں چلتا ہے، مطلب ایک سٹیپس ہوتی ہیں، اس سٹیپس کو فالو کرتی ہے یونیورس اور اس پہ دنیا چلتی ہے۔ مطلب جو سٹارز ہیں، پلینٹس ہیں جو موو کر رہے ہیں سن کے گرد، یہ ایک سٹیپس ہیں اور اس سٹیپس کے بنیاد پہ چلتی ہے، اور اس نے اس تھیوری کا نام ڈٹرمنسٹ یونیورس ریئلٹی دیا تھا۔ اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پارٹیکلس ہوتے ہیں وہ جب ایک سمجھو ایک سپوز ہمارے پاس ایک پارٹیکل ہے تو وہ پارٹیکل جو ہے وہ جب ٹوٹنے لگ جاتا ہے تو اس ٹائم وہ اپنی ڈائریکشن یا پوزیشن جو بھی کہہ لے آپ وہ گین کر لیتا ہے، یعنی کہ ہر چیز جو ہوتا ہے فکس ہوتا ہے پہلے سے، یہ پروبیبلٹی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ لیکن دوسری جانب جو اسٹیفن جو اپنے نیل بوہر تھے وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے یونیورس میں وہ پروبیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس سارے پروسیس کو میں ایک ایگزامپل سے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں سپوز لیٹ کریں ہمارے پاس اینگولر مومنٹم، ایک سورس ہے، اس کا اینگولر مومنٹم 0 ہے، سورس جو ہے وہ جڑا ہوا ہے تو اس کا اینگولر مومنٹم جو اس ٹائم 0 ہے، لیکن وہ جب ٹوٹ جاتا ہے دو حصوں میں، تو ایک ہوتا ہے کلاک وائز موو کرتا ہے اور دوسرا جو کرتا ہے وہ اینٹی کلاک وائز موو کرتا ہے۔ یہ جو سپوز ہم کہتے ہیں یہ جو پارٹیکل ہے وہ کلاک وائز موو کرتا ہے، اور جو دوسرا پارٹیکل ہے یہ کلاک وائز موو کرتا ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں اس کو یہ اینٹی کلاک وائز موو کرتا ہے۔
تو اس نے کہا تھا کہ نیل بوہر کے کہنا تھا کہ جب پارٹیکلس ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ اپنا جو اس کے بعد جو دونوں پارٹیکلس ہیں دونوں ڈائریکشن کو ایگزسٹ کریں گے، یعنی کہ دونوں ان کے پاس ہوگا. اور جو اس ٹائم البرٹ آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ جب یہ سورس ٹوٹ جائے گا تو اس ٹائم ٹوٹنے سے پہلے یہ طے پائے گا کہ یہ کس حصے میں کیا اس کی کون سی ڈائریکشن ہوگی. نیل بوہر کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ایک پارٹیکل ہے یہ دونوں پوزیٹیو اور نیگیٹو یعنی یا کہہ سکتے ہیں کلاک وائز اینٹی کلاک وائز دونوں ڈائریکشن آبزرو کرتے ہیں. جب ہم اسے دیکھتے ہیں تب یہ کوئی ڈائریکشن گین کر لیتا ہے. اور البرٹ آئنسٹائن اور نیل بوہر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک پارٹیکل ان دونوں میں سے ایک پارٹیکل کو ہم اپنے سے بہت دور لے جاتے ہیں. سپوز ہے کہ ہم ایک پارٹیکل کو ہم اٹھا کے ساؤتھ کوریا لے جاتے ہیں اور ایک پارٹیکل کو ہم یہاں پاکستان میں رکھتے ہیں. اور اب نیل بوہر کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں پارٹیکلس کی ہم نے ڈائریکشن چیک نہیں کی ہے اور ایک پارٹیکل جو اس پارٹیکل میں جو اینٹی کلاک وائز بھی موو کر رہا ہے اس ٹائم اور وہ کلاک وائز بھی موو کر رہا ہے. جب ہم جو ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہم اس پارٹیکل کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو سپوز اگر وہ گیس کرتے ہیں کہ وہ کلاک وائز موو کر رہا ہے تو اب اسی ٹائم ایک سیکنڈ سے منی سیکنڈز میں جو دوسرا پارٹیکل ہوگا وہ اینٹی کلاک وائز موو کرنا سٹارٹ کرے گا. تو اس کا البرٹ آئنسٹائن کا یہ نیل بوہر کا یہ کہنا تھا کہ ہر پارٹیکل جو وہ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تب وہ کوئی ڈائریکشن کو گین کر لیتا. اس سے پہلے اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے پروبلٹی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مائنس سائن ہو سکتا ہے، پلس سائن ہو سکتا ہے، یا وہ کلاک وائز ہو سکتا ہے یا اینٹی کلاک وائز بھی موو کر سکتا ہے. ان سب اگر ہم باتوں کو ایک جگہ پہ رکھ کے اگر ہم ڈسکس کریں یا مطلب اس کے بارے میں سوچیں تو ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو ایک سیکنڈ سے مطلب منی سیکنڈز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو انفارمیشن ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. اس طرح تو اگر ہم اس ایک پارٹیکل کو پاکستان میں رکھیں اور ایک کو چاند میں لے جائیں تو یہ بھی جو ہے وہ دستی مطلب مائکرو سیکنڈز یا منی سیکنڈز میں وہ جو انفارمیشن ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. اور جب ہم دوسری سائڈ میں دیکھتے ہیں تو اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ 8 سیکنڈ لیتی ہے چاند سے لے کے زمین مانے تک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے بالکل تیز موو کر رہی ہے. تو اسی بات کو لے کر البرٹ آئنسٹائن اس تھیوری کو ٹوٹلی نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انفارمیشن اسپیڈ آف لائٹ سے موو کرے. اسی ٹائم البرٹ آئنسٹائن نے خاص سینٹینس بولا تھا اس کے لیے جو بہت مشہور ہوا تھا اس ٹائم بھی اور آج بھی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس. لیکن البرٹ آئنسٹائن کو اس ٹائم نیل بوہر کی تھیوری بھی کافی مطلب اس میں سوچنے کے اس نے کہا کہ اس میں تھیوری میں شاید یہ صحیح ہو سکتی ہے. تو البرٹ آئنسٹائن نے بھی اپنی تھیوری میں دوبارہ سے ورک کیا اور انہوں نے ورک کرنے کے بعد ایک ہڈن ویریبل چیز کو اس نے مطلب اپنی طرف سے اس تھیوری میں ایڈ کر دیا. اس نے کہا کہ جب یہ پارٹیکل جو ہوتے ہیں شروع میں جیسے ہم نے کہا سورس میں جب وہ سورس سے دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو رہے ہیں تو اس ٹائم جو ہوتے ہیں پارٹیکلز اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ گین کر لیں. تو وہ ڈائریکشن گین کرنے کا جو عمل ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہوتا ہے وہ ایک سیریز میں نہیں ہوتا ایک سیریز یا فارمولے کے اس پہ نہیں ہوتا بلکہ انہوں نے کہا ہڈن ویریبلس ہے وہاں پہ کچھ جن ہڈن ویریبلس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ان ہڈن ویریبلس کی وجہ سے جو پارٹیکلس ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈائریکشن گین کر لیتے ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے یہ ہڈن ویریبلس کو انہوں نے کہا کہ اس نے ان کو یہاں پر اگر ہم ایکویژن کی اس نے جو ایکویژن ڈرائیو کی تو اس میں اس نے یہاں اس کو ہڈن ویریبلس کو لیمڈا سے شو کیا تھا. اور ان ہڈن ویریبلس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ابھی میں فائنڈ نہیں کر سکتا ہوں شاید میں نیکسٹ آگے جا کے کروں. اور اس نے جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہڈن ویریبلس یعنی کہ اپنے نیل بوہر نے جو کہا تھا کہ وہ پروبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے البرٹ آئنسٹائن نے اس کے یہاں پہ بالکل خلاف جا کے کہا کہ وہ ہڈن ویریبلس کوئی نہ کوئی چیز ہے یہاں پہ جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پارٹیکلس کی کون سی ڈائریکشن ہوگی. تو اس ٹائم پھر یہ بہت سے سائنٹسٹ بوہر کے ساتھ دینے لگے اور بہت سے سائنٹسٹ جو ہے وہ البرٹ آئنسٹائن کے ساتھ دینے لگے. کچھ کہنے لگے کہ بوہر کی ایکسپلینیشن صحیح ہے اور کچھ کہنے لگے کہ البرٹ آئنسٹائن کی ایکسپلینیشن صحیح. پھر اس ٹائم آتا ہے ایک ہمارے پاس نیو سائنٹسٹ جان بیل جو کہ آئرش فزسٹ تھے. انہوں نے ایک تھیوری دی دا بیل تھیورم اور انہوں نے اس تھیوری سے مطلب انہوں نے جسٹ ایک تھیوری دی تھی اور تھیوری کو پروف نہیں کر پایا تھا. جب ایک تھیوری تھی تو اس تھیوری پہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا تھا اس پہ کوئی ورک نہیں ہوا تھا. تو اب جو نیل بوہر اور البرٹ آئنسٹائن کی جو ڈیبیٹ تھی وہ یہاں پہ اس کی تھیوری کی وجہ سے بھی ختم نہیں ہو پائی. اس نے بھی ایک سائڈ دونوں میں سے ایک سائڈ کے جو ترازو تھا اس کو باری کر دیا تھا مطلب ایک بندے کے سائڈ لیا تھا. لیکن یہ بھی تھیوری تھی ایک میتھمیٹیکل اس کا یعنی ایکسپیریمنٹل پروف نہیں تھا تو اس کو بھی اتنا ڈیسائیڈ نہیں ہوا. لیکن اس کی جو بیل تھیوری ہے اس کو 2022 میں آ کے جو ہمارے 3 سائنٹسٹ نوبل پرائز جو سائنٹسٹ ہے انہوں نے ایکسپیریمنٹ کی شکل دی اور یہاں پہ البرٹ آئنسٹائن تھے ان کی جو ایک تھیوری تھی اس کو رونگ قرار کرنے میں کافی کام کیا اور انہیں اس بیس پہ نوبل پرائز بھی دیا گیا.
جو بیل تھورم تھے اس کو یہ ایکسپیریمنٹل جو اسٹیپ ہے یہ دیا جون ایف فلنکر، اس نے یہ اس کو ایکسپیریمنٹل کا شکل دیا. انہوں نے پہلے دو مررز لیے اور پھر ایک مرر کو اس نے 90 کے اینگل پہ ٹوٹلی گھما دیا. جب ایک کو وہ 90 کے اینگل پہ گھماتا ہے تو جو مرر ہو جاتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈارک ہو جاتے ہیں، مطلب ان دونوں مرر سے کوئی لائٹ آپس سے نہیں گزرتی ہے. انہوں نے یہ کیا کہ ایک لائٹ جو ہمارے پاس پہلا مرر تھا اس کو اس نے ہورزنٹل شیپ مطلب جیل کی سلاخوں کی طرح بنایا، اور جو دوسرا تھا اس کو ہورزنٹلی جیل کی سلاخوں کی طرح بنا دیا، اور اس نے ان دونوں کو آپس میں مرج کر دیا. جب ان دونوں کو مرج کر دیتا ہے تو پھر ان دونوں سے جو لائٹ ہے وہ نہیں جاتی، کیونکہ اب جو ورٹیکل سائڈ سے جو لائٹ گزر رہی ہے وہاں پہ ہورزنٹل سلاخیں ہیں، دوسری سائڈ میں تو جو ہورزنٹل سلاخیں ہیں وہ اس لائٹ کو ٹوٹلی طور پہ روک دیتی اور یہ لائٹ یہاں سے پاس نہیں ہو پاتی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کیا پہلے ایک ورٹیکل دیا، پھر اس کو 90 کے اینگل پہ دوسرے میرے کو گھما دیا، تو یہاں پہ لائٹ کیا ہو گئی، ٹوٹلی بلاک ہو گئی اور لائٹ یہاں سے آگے موو نہیں ہو گئی. اب اس نے اس کو تھوڑا اور ڈیفیکلٹ کرنے کے لیے یہ کر دیا کہ اس نے دو مررز کے بیچ میں ایک اور مرر یوز کیا جو کہ 45 کے اینگل پہ انہوں نے اس کو رکھ دیا. جب اس کو 45 کے اینگل پہ رکھ دیا تو جو لائٹ تھی وہاں سے ایزیلی پاس ہو رہی تھی. جو لائٹ دو مررز کے بیچ میں ٹوٹلی بلاک ہو رہی تھی، جب وہ بیچ میں ہم کو ایک اور مرر رکھتے ہیں جس کو 45 کے اینگل سے ہم رکھتے ہیں تو جو لائٹ تھی وہ اس ٹائم یہاں سے پاس ہو رہی تھی. یہاں پہ جو ہے یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ البرٹ آئنسٹائن رونگ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر لائٹ کے پاس یونیورس کا دیا ہوا رول ہوتا یا وہ ہڈن ویریبلس پہ وہ ڈیپینڈ کرتا تو وہ جو لائٹ ہے یہاں پہ وہ اپنا اینگل چینج نہیں کرتی، اپنا اینگل جو ہے وہ فکس رکھتی، یعنی کہ وہ 45 سے گزر کے چلی جاتی. یہاں پہ جسٹ ہم نے سمپل مرر رکھا ہے، اس کو ہم نے بند بھی نہیں کر دیا، لیکن جسٹ ہم نے کیا کہ اس کو 45 کے اینگل پہ لا کے رکھ دیا تو لائٹ یہاں سے پاس ہو رہی تھی. اگر آئنسٹائن کا رول صحیح ہوتا تو یہاں پہ لائٹ کو یہاں سے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہڈن ویریبلس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ایک رول کو فالو کرتا ہے. لیکن یہاں پہ جو دو مررز کے بیچ میں لائٹ جو پاس نہیں ہو رہی تھی، جب ہم ایک اور مرر رکھتے ہیں تو یہاں پہ اس کا رول جو ہوتا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور لائٹ یہاں پہ ایزیلی پاس ہو رہی ہے. اور اسی بیس پہ جان ایف فلنکر تھا، ان کو فرسٹ نوبل پرائز دیا گیا. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے فرسٹ نوبل پرائز ونر سائنٹسٹ نے کام کارنامہ کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ از دس ایکسپیریمنٹ ایکوریٹ؟ یعنی کہ اگر یہ تو ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے کہ یہ رونگ ہو سکتا ہے، تو اس سائنٹسٹ کو آگے کام کرنے کے لیے، مطلب اس سائنٹسٹ کے جو ورک ہے اس کو اور موڈیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے دوسرے نوبل پرائز ونر سائنٹسٹ ایلن ایکسپیکٹ آ جاتے ہیں، جو ہمارے پاس جو اپریٹس تھا مطلب ایکسپیریمنٹ کا اس کو تھوڑا اور ڈیفیکلٹ کر دیتے ہیں، اور جو دو مرر ہم نے بیچ میں ایک مرر رکھ دیا تھا اس کے یہاں پہ وہ دو مرر رکھ دیتا ہے، اور جو لائٹ تھی وہ جو نارمل پولرائز مرر، اس کی جو لائٹ تھی جو نارمل کی جگہ پہ یہ کیا کرتا ہے ایکسائٹڈ فوٹون یوز کرتا ہے، اور نارمل مرر کی جگہ پہ یہاں پہ پولرائزڈ مرر کو یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ دو چینجنگ کرتا ہے، ایک کیا کرتا ہے پولرائزڈ مرر کو بیچ میں لاتا ہے اور نارمل کی جگہ پہ یہ ایکسائٹڈ فوٹونز کو یوز کرتا ہے. یہ چینج ایکسپیریمنٹ کا اپریٹس چینج کیا، پھر بھی سیم اس کا رزلٹ جو ہے وہ سیم رہا، لائٹ ایزیلی پاس ہو رہی تھی. تو یہاں پہ دو سائنٹسٹ نے ٹوٹلی کیا کر دیا، اس کو جو ہمارا البرٹ آئنسٹائن کی جو تھیوری تھی اس کو رونگ کرنے میں کافی اہم کردار ادا کر دیا. اور اس طرح سے جو کوانٹم ایکسپلینیشن تھی وہاں پہ اس کے دو پوائنٹس ملے، کیونکہ ان کو دو سائنٹسٹ نے اس کی تھیوری کو پروف کر دیا. اور تیسری بھی جو کلاسیکل ایکسپلینیشن تھی اس کو کسی نے بھی سائنٹسٹ نے اس پہ کوئی ورک نہیں کیا، ورک تو کیا لیکن اس کو ایکسپلین کرنے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. لیکن کوانٹم جو ایکسپلینیشن تھی اس کو دو سائنٹسٹ نے کام کیا اس پہ، اور اس دونوں پہ کامیاب ہو گئے. پھر آتے ہیں ہمارے تیسرے سائنٹسٹ آنٹون زیلنجر. انہوں نے تو بہت ہی بڑا کارنامہ کیا. انہوں نے جو ہمارے پاس انٹیلیمنٹ کے جو ایلیمنٹس تھے مطلب انہی کو بنا دیا. مطلب جو ایک سورس جو تھا، سورس سے جو دو پارٹیکلس ہمارے پاس آ رہے تھے، انہوں نے وہ دونوں پارٹیکلس کو بنائے اور ان کی جو پروبلٹی تھی ان کو چیک کرنے کے لیے بھی چیک بھی کر لیا، تو سیم وہی ریزلٹس آ رہے تھے جو نیل بوہر نے اس ٹائم کیے تھے، اور انہوں نے جو پارٹیکلس بنا دی. اس کے بعد پھر جو ہمارے آئنسٹائن صاحب کی جو لوکلٹی تھی وہ یہاں پہ ٹوٹلی ریوم ہو جاتی ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ یونیورس جو ایک خاص پیٹرن پہ چلتا ہے. تو یہاں پہ ان تین سائنٹسٹ نے آگے البرٹ آئنسٹائن کے اس
مطلب تھیوری کو رونگ پروف کر دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تین سائنٹسٹ نے البرٹ آئن اسٹائن کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی اس کو رونگ پروف کر دیا. جو انفارمیشن شیئرنگ، جو انفارمیشن جو ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ سپیڈ، اس کی سپیڈ کو ابھی تک کوئی ایکسپیریمنٹ اس پہ نہیں کر پایا. تو ابھی تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ از دی فاسٹسٹ پارٹیکل ان دی یونیورس. تو یہاں سے یہ ہے کہ البرٹ آئن اسٹائن بھی رونگ نہیں ہوا اور یہ تینوں سائنٹسٹ بھی رونگ نہیں ہوئے، اور ہمیں ایک نیو لا جو مل گئی، اور ہم لوکلٹی ڈزنٹ ایگزسٹ، ہم یہ بھی یہاں پہ ان تینوں سائنٹسٹ نے کام کر دیا. بس یہاں پہ ایک جو آئنسٹائن کو رونگ کرنے کی جو بات ہے، یہاں پہ جسٹ آئنسٹائن کے ایک آئیڈیا کو یہاں پہ رونگ کرا دیا انہوں نے، لیکن البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری کو یہ رونگ نہیں کر پائے. یہ تھی ہماری کی آج کی ہماری ایکسپلینیشن. اگر کسی اور ٹاپک پہ جو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اگر وہ آپ جس پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو ٹاپک یہاں کمنٹس میں بتا دیں، اس پہ ہم آگے ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.